سائنس اور مذہب میں کیا مشترک، کس قدر ایک دوسرے سے متصادم؟ کائنات اپنے آپ بنی تو انسان اربوں مخلوقات کے برعکس ذہین کیوں؟ خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت کیا؟ کالم نگار بلال الرشید اپنے کالم بعنوان کیا دنیا اپنے آپ بنی میں لکھتے ہیں کہ سوال بار بار اٹھتا ہے، سائنس اور مذہب میں کیا کچھ مشترک ہے اور کس قدر وہ ایک دوسرے سے متصادم ہے؟ مذہب کیا ہے؟ مذہب یہ ہے کہ جس ہستی نے یہ دنیا تخلیق کی وہ انسانوں سے کچھ مطالبے کر رہی ہے کہ زندگی ایسے گزارو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس اس عمل کو سمجھنے کا نام ہے جس کے ذریعے کائنات تخلیق ہوئی، سیارے اور ستارے اجسام کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ بات جیسی ہی انسان کی سمجھ میں آئی اس نے سائنس کی کتاب میں لکھ لی، اسی طرح اس نے فزکس کے اصول لکھے، زندہ اشیاء کے بارے میں جو سمجھ آیا اور ثابت ہو گیا وہ بایولوجی کی کتابوں میں لکھ لیا۔ جس ذات نے یہ کائنات اور انسان سائنسی عمل میں تخلیق کیا وہی ذات انسان سے جب کلام کرتی ہے تو وہ اسے اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ سائنس کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے پھاڑ کر انہیں جدا کر دیا۔ آپ خود کو روک نہیں سکتے کہ وہ مذہب کی بات کرے، سائنس کی بات نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ پانی سے ہم نے ہر زندہ شے کو پیدا کیا، پھر وہ فرماتا ہے کہ آسمان کو ہم نے اپنے زور بازو سے پیدا کیا اور ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آسمان کو ہم سکیڑ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ زمین اور آسمان بکھرے ہوئے تھے، ہم انہیں اکٹھا کر رہے ہیں۔ سائنس اور مذہب کے جھگڑے کا ہزاروں سالہ تاریخی پس منظر ہے۔ تاریخی طور پر مذہب کے ٹھیکیداروں نے سائنسدانوں کو بڑی پھینٹی لگائی۔ مغرب کا مقدمہ یہ ہے کہ ہم جنس پرستی سمیت انسان کو ہر آوارگی کی اجازت ہونی چاہیے۔ خدا کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ یہ ہزاروں سالہ مذہبی جبر کا رد عمل ہے۔ مغرب میں جب چرچ کو حکومت کرنے کا موقع ملا تو وہ طالبان اور القاعدہ ہی ثابت ہوئے۔ گیلیلیو کی مثال سب کے سامنے ہے، اس نے بتایا کہ کرۂ ارض کائنات کا محور و مرکز نہیں، تو چرچ نے اسے نظر بندی کی موت مار دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی طبقے نے مذہبی کتابوں میں بہت سی تبدیلیاں کر دی تھی۔ سائنس والوں کے لیے آسان تھا کہ مسخ شدہ الہامی کتابوں کی کسی بات کو غلط ثابت کیا جا سکے۔ آج بڑے سائنسدان وہاں مذہب کا تمسخر اڑانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ سائنس نے سورج اور اس کے سیاروں کو تخلیق سمجھا۔ ایڈون ہیبل نے 1925 میں یہ ثابت کیا کہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی۔ یہ دھماکہ اس قدر خوفناک تھا کہ آج بھی کہکشائیں خوفناک رفتار سے ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں۔ خدا آسمان اور زمین کی تخلیق پر بھی بات کرتا ہے، مگر سادہ الفاظ میں۔ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھاڑ کر انہیں جدا کر دیا۔ خطاب عام انسانوں سے ہے، سائنسدانوں سے نہیں۔ قرآن صرف سائنس پہ مشتمل نہیں، فوکس یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، والدین کا احترام کرنا ہے۔ اب جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سے پہلے کچھ سائنسی نظریات تھے جو قرآن میں درج ہوئے، ان سے میرا یہ سوال، پچھلے 1500 سال میں سائنس میں انگنت مواقع پر تصحیح ہو چکی ہے۔ ارسطو اور بطلیموس کے نظریات مکمل طور پر رد ہو چکے ہیں کہ کرۂ ارض کائنات کا محور و مرکز ہے۔ مذہب نے صرف وہی کچھ کیوں بیان کیا جو عین حقیقت ہے؟ اس وقت کے رائج سائنسی نظریات تو یہ کہتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، ساری دنیا اس کے گرد گھومتی رہی ہے، مگر خدا یہ فرماتا ہے کہ ہر چیز اپنے مدار میں ایک مقررہ وقت تک گردش کر رہی ہے۔ قرآن زیادہ تر ہدایات پر مشتمل ہے۔ 1500 سال پہلے اگر فلکیات کی بات بھی مرکوز ہوتی تو اس دور کا ایک عام ذہن کس طرح سے اسے سمجھتا؟ اس زمانے تک انسان خلا میں نہیں گیا تھا، کوئی مصنوعی سیارہ تو دور کی بات، ایسی دوربین بھی نہیں تھی جو نظام شمسی سے باہر دیکھ سکتی۔ اس کے باوجود آخری زمانے والوں کے لیے جو آیات نازل ہوئیں انہیں پڑھیں تو دماغ بھوک سے اڑ جاتا ہے۔ اس کے باوجود لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ وہ ماضی کی محرومیوں کی وجہ سے خدا سے ناراض ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں، یورپ اور امریکہ جیسی مادر پدر آزادی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولوی اور مذہبی لوگ اکثریت میں ہیں، جب وہ کچھ نہیں کر سکتے تو مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم موجود ہے تو کرتے رہیں اپنی مرضی۔ 5 ارب مخلوقات اپنی جبلتوں کے بل پر زندگی گزار چکی ہے، آپ بھی گزار لیں۔ زبردستی اس نے عبادت کرانا ہوتی تو آپ کا سافٹ ویئر ہی عبادت کرنے والا بناتا۔ آپ کو آزادی ہے، آپ مذاق اڑا لیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت کم ہوتی جا رہی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں۔ آپ کو لازماً اس سوال پہ غور کرنا چاہیے کہ کائنات اور زندگی اپنے آپ بنی ہے تو انسان دوسری 5 ارب مخلوقات کے برعکس ذہین کیوں ہے؟ لباس کیوں پہن رہا ہے؟ شادی اور طلاق کے اصول کیوں لکھ رہا ہے؟ ٹریفک سگنل اور خلا میں جانے والے میزائل کیوں بنا رہا ہے؟ وہ کتابیں کیوں لکھ رہا ہے؟ زبان کیوں بول رہا ہے؟ خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت انسانی عقل ہے، مگر دل و دماغ اگر اندھے کر دیے جائیں تو سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔